رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لیکن پاکستان میں مہنگائی اور غریب آدمی کے گرتے ہوئے معیار زندگی نے زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچا بھی دیتے ہیں، لیکن معاملات اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کم از کم میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ 100 ہفتے گزر چکے ہیں، ہم فلاح و بہبود کے ایک ایسے معاملے کی طرف گامزن ہیں جس میں صرف یہ کہ رپورٹ کر دیا، ان لوگوں کو دکھا دیا، آپ تک پہنچا دیا، آپ مدد کرتے ہیں، لیکن حکومتیں ان لوگوں کے شب و روز کیوں نہیں بدلتی؟ کیا پاکستان میں چند فلاحی اداروں نے، جن کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ پاکستان کے سارے محروم طبقے کو کسی نہ کسی حد تک شیلٹر پرووائڈ کریں، کسی نہ کسی حد تک خوراک پرووائڈ کریں، ہیلتھ کے معاملات دیکھیں؟ یہ سب کام حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ موقع نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے۔ چند ایسے آپ کو وکٹم سے ملوانے چلا جا رہا ہوں جن سے میں کچھ دن پہلے ملا، ان کی زندگیاں آج تک نہیں بدل سکی۔ سوچئے گا ضرور کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سچ کے سفر میں تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ سچ کے سفر میں بلقیس ایدھی کے کراچی سینٹر میں چند دماغی مریضوں سے بھی ملا جن کی کسی بات میں کوئی ربط نہیں، لیکن انہیں اپنے مسائل اس حالت میں بھی یاد ہیں۔ آسیہ بیگم سے ملتے ہیں جن کا علاج تو جاری ہے اور یہ کسی حد تک نارمل بھی ہونے لگی ہیں، لیکن زندگی کانٹوں پر لوٹ رہی ہے۔ یہاں کیسے آئی ہو ایدھی سینٹر میں؟ ایدھی سینٹر میں ان سے ملنے، ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ان کو کب سے جانتی ہیں آپ؟ پچھلے سال سے۔ تو ایک سال میں اتنا دل لگ گیا کہ اب دل نہیں لگتا ان کے بغیر؟ کیونکہ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، 22 میں ڈیتھ ہوئی تھی ماما کی، تو میری بڑی بہن 16 سال کی ہے اور ہم ساری بہنیں شادی شدہ ہیں۔ میاں صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ میاں نے طلاق دے دی۔ میاں نے طلاق دے دی، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے ملنے کراچی آ گئی؟ میاں نے طلاق مجھے کافی عرصہ ہو گیا دی ہوئی ہے۔ پڑھی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں نے ایم اے عربی کیا، میں حافظ قرآن۔ کہاں سے؟ لاہور سے۔ یہاں ذہنی مریضوں کے درمیان آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں انجوائے، کہے گا انجوائے؟ مار پٹائی، مار کھا رہی ہوں۔ نہیں، انجوائے کیا کرتی ہیں یہاں؟ یہاں پہ مجھے یہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے، انہوں نے تو نہیں مجھے بھیجا، انہوں نے کب مجھے بھیجا؟ وہ لوگ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں جو صحیح بات ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ لوگ تو روتے ہیں میری وجہ سے، کیوں؟ سب سے لاڈلی ہوں میں۔ نارتھ کراچی میں بلقیس ایدھی کے قائم کردہ نفسیاتی مریضوں کے اس ادارے میں آسیہ بی بی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن زندگی کے چند معاملات پر توجہ دے دی جائے تو نفسیاتی مریض پاگل ہونے سے بچ سکتا ہے۔ آپ نے ایکسپٹ کیوں نہیں کرے میری بات؟ میں تو ایکسپٹ نہیں کروں گا، جو آپ بات کر رہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو آپ میرے گھر والوں سے ملنے؟ نہیں، وہ تو میں بعد میں ملوں گا، پہلے آپ تو صحیح بات بتائیے نا مجھے۔ آپ میں سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ٹارچر کیوں کرتے تھے؟ وہ جو کہہ رہا، میرے جو بہنوئی ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، 2 میرے بہنوئی ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں۔ نہیں، میرے چاچو جرنلسٹ ہے اور ایک میرا بہنوئی انجینئر ہے، ایک اسٹیشنری کی شاپ ہے۔ جرنلسٹوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ ہماری اس طرح بہن کو مار پڑتی ہے اور وہ بھائی مارتے ہیں؟ عزت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جرنلسٹوں کی عزت کا مسئلہ ہے تو اور کیا، چاچو میرے یہ چھاپیں گے؟ چاچو شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے؟ نہیں تو کسی اور کی بھتیجی ہوتی وہ اس طرح مار کھاتی تو چاچو چھاپتے نا؟ ہاں، تب تو چھاپ دیتے۔ تو اپنی بھتیجی کا کیوں نہیں چھاپتے؟ اپنی بھتیجے کا کیوں چھاپے؟ اللہ معاف کرے۔ اللہ معاف کیا کرے، ٹریجڈی آپ کے ساتھ اور وہ نہ چھاپے؟ ارے اللہ، آپ چھاپ دیں۔ تو میں تو چھاپ ہی رہا ہوں، یہ دیکھیے نا۔ تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے نا۔ اچھی تو ہے، میں اب خوش باش ہوں۔ ٹریجڈی کہاں ہے؟ ٹریجڈی میری لائف میں کیا؟ میں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، لاوارث بے وارث بن گئے۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو، کہہ رہی ہو لاوارث؟ لاوارث ہو نا، ابا کو پتہ نہیں ہے نا؟ ابا کو نہیں پتا آپ یہاں ہو؟ نہیں۔ اسی دوران ایدھی ہوم کے عملے نے میری ملاقات ایک بزرگ خاتون آمنہ سلطانہ سے بھی کروا دی، جو ہمارے ناہموار معاشرتی رویوں کی ماری ہوئی ہیں۔ 75 سالہ بوڑھی اماں کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک نہ جانے کون کیوں کر رہا ہے۔ تو آپ کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ میاں صاحب کہاں ہیں؟ میاں تو ایسی قسمت ہمارے ایسے خراب ہے، میاں کپڑا دیتے تھے نا کھانا دیتے تھے کچھ۔ بیٹے کہاں ہیں آپ کے؟ بیٹیاں کوئی ہے؟ بیٹے کی شادی کرے وہ الگ ہے۔ بیٹوں کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح ستار ایدھی صاحب کے ادارے میں؟ ہاں، سب معلوم ہے۔ کوئی اختلاف ہے یا
ان کی شادی کے وقت آپ کو رشتہ پسند نہیں تھا؟ کوئی معاملہ تو ٹھہرا ہوگا بہو کے درمیان اور آپ کے درمیان؟ نہیں نہیں کچھ نہیں تھا، اچھے خاصے تھے، بس ایسی ضد ان کی بھی ہماری بھی. دوسری شادی کری نا، یہ جو بچے ہیں. یہ دوسری شادی میں سے ہیں؟ جی ہاں. آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں. تو پہلے والے بھی نہیں ملتے، اب دوسرے والے بھی نہیں ملتے؟ نہیں. پاکستانی معاشرے میں غربت یہاں بسنے والی عورت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اماں ریحانہ بھی ایک ایسی ہی بدقسمت خاتون ہیں جن کے پاس مال و متاع تو خوب ہے، لیکن زندگی نے انہیں لاوارثوں کے بیچ تنہا چھوڑ دیا ہے. انسان کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، خلوص کا ہوتا ہے. درست دولت ہی رہ جاتی ہے، کیا جاتا اپنا ایمان اور مال جاتے ہیں. درست. نہ باپ جاتا ہے، نہ بیٹا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، کوئی کسی کا نہیں ہے. اس ٹائم پہ پیسہ ہے تو سب کوئی تمہارا ہے. خالی ہڈی کو تو کوئی پوچھے گا. یہاں کیوں آئی؟ یعنی میں بے ہوش ہو گئی، بے ہوشی کے عالم میں کتے کی طرح گھسیٹا اور ڈال دیا. کوئی بیٹی، سگی بیٹی نے؟ سگی بیٹی. تو سگی بیٹی ایسے کیسے ماں جی آپ کو گھسیٹ کے لے آئی؟ دولت کا نشہ جو ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے. ماں کی قدر والا جانتا ہے. دولت کس کی؟ آپ کے میاں کی یا ان کے میاں کی؟ اپنے گھر پہ انہیں لے گئی تھی بلا کے. تو دولت مل جائے بیٹی کو تو ماں اس کے رشتے سے نکل جاتی ہے کیا؟ دولت پیسہ کا غم جو ہے نا بہت برا ہوتا ہے. تو آپ کے میاں صاحب کہاں ہیں؟ میاں صاحب ہوتے تو یہاں ہوتے. رات کو 11 بجے آتی ہیں گولی مار سے، بند کر کے تالے میں چلے گی. نہ پانی، نہ کھانا، ناشتہ. قیامت کی نشانی ہے یہ تو. قیامت تو جو آئے گی وہ آئے گی. کہ کہتی ہے بڑھیا مرتی ہوئی، تو مر جاتی تو اچھا ہے. آپ کے منہ پہ کہتی ہیں؟ ہاں. تو آپ نے کیا کہا؟ میں کچھ نہیں کہتی ہوں، میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں. بیٹے ہیں، بیٹے نکمے. کبھی ملتے ہیں آپ سے بیٹے؟ نوٹ کی ضرورت ہوتی تو ماں سے ملیں گے. چھوڑ چھاڑ کے اپنا پراپرٹی بچے یہاں آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا آپ کو کہ اتنا تنگ کیا کہ میں بھوکے پیاسی، مگر میں نے کسی سے فریاد نہیں کری، اللہ سے کری. اللہ تو نے بگاڑے، تو ہی بنانے والا ہے. انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے، آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے. بیٹوں نے کیوں نہیں آپ کو اس طرح سے لک آفٹر کیا؟ وہ کیوں نہیں آپ کو ساتھ رکھتے؟ وہ ان کو تو دولت کے پجاری ہیں. 3000 دے دو، 2000 دے دو. اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. ایسے بیٹوں سے پالا کے دیکھنے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ تو کہیے ماں جی. آپ ماں گلے تو لگ جاؤ. ماں کہہ رہا تھا ماں کو اور ماں کہہ کے نبھاؤ. یہ روڑے کے منہ میں ماں پیچھے دشمن.